آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمیں بچوں سے کس طرح ڈیل کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگ والدین ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اکثر اوقات والدین یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بچوں کو سایہ ہو گیا ہے اور یا پھر کسی نے ان پہ بہت ہی زبردست کالا جادو کر دیا ہے، لیکن ہم لوگ حقیقت کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے انہیں کوئی سایہ بھی نہ ہوا ہو، انہیں کسی نے جادو بھی نہ کیا ہو، وہ تشویشی امراض کا شکار ہو گئے ہوں، ان کے مائنڈ میں کوئی رسولی بھی نہ ہو، اور اس طرح کے مریضوں سے ڈیل کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ غلط نظریہ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سایہ ہو گیا۔ اب ہم آپ کو ایک کیس اس طرح بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک عورت آئی تھی، تو اس کی جو بیٹی تھی اس کو وہ بہت ہی ظالموں کی طرح سلوک کیا جاتا تھا۔ اسے اس کے اپنے گھر میں ایسے سنگلیوں کے ساتھ باندھ کر ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا، اور اس پہ اتنا تشدد ہوتا تھا کہ سب گھر والے کہتے تھے کہ اس کو سایہ ہے، اور رشتہ دار بھی کہتے تھے کہ اسے سایہ ہے۔ اتنا برا سلوک اس بیچاری کے ساتھ کیا جاتا تھا کہ اب بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس طرح باندھا ہوگا اور کہیں بری مشکلوں کے اندر شکار ہوئے ہوں گے کہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ نہ جانے کون سی آتما ہے جو ہمارے بچوں کا پیچھا کر رہی ہے۔ تو اس طرح کی جو بچی تھی، اس کی امی آئی ہماری طرف اور ہمیں کہنے لگی کہ ہماری بیٹی کو اسیب ہو گیا ہے۔ ہر لیکچر ریکارڈ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ میں جو بھی لیکچر ریکارڈ کرتی ہوں اسے دیکھنے کے بعد لازمی کمنٹ کیا کریں۔ اچھا ہے تو لائک کریں، اگر بہت زیادہ اچھا ہے تو کائنڈلی شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ ہمارے چینل دا سروسز آف سائیکالوجسٹ پر نہیں ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر آنے والی ویڈیو جلد سے جلد مل سکے۔ ہاں ہم تھے کہ وہ اس کے گھر والے کہتے تھے کہ اس کو سایہ ہو گیا۔ اس کی والدہ آئی، وہ کہتی ہے کہ جب بھی میری بیٹی اسکول جاتی ہے تو وہ سب کو اینٹیں مارتی ہے، وہ ٹیچرز کو بھی گالیاں دیتی ہے۔ سٹارٹنگ میں تو اس طرح ہوا، اور پھر جب وہ زیادہ لوگ ایک دم سے اکٹھے ہو جاتے، ہجوم ہو جاتا، تو وہ اور زیادہ گھبرا جاتی۔ اب وہ یا تو مارتی ساروں کو یا وہ الٹ پلٹ کہتی، اگر وہ یہ نہ کر سکتی تو وہ بے ہوش ہو جاتی۔ تو پھر انہوں نے کیا کہ وہ ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی۔ اسکول والوں نے اسے اسکول سے نکال دیا۔ وہ کہتے ہم اس طرح کی بچی کو اپنے اسکول میں نہیں رکھ سکتے، جو آئے دن ہمارے ماحول کو خراب کرتی ہے اور دوسرے بچے بھی اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، تو اس کو لے جاؤ۔ تو ہم اس بچی کو لے آئے۔ اب کنڈیشن اتنی زیادہ سیریس ہو گئی تھی کہ اب ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ اس کے آگے کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا ہوا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا اب کیوں نہ ایسے کروں کہ اسے ڈاکٹرز کے پاس لے جاؤں۔ پھر میں ان کو ڈاکٹرز کے پاس لے کے گئی، تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کے دماغ میں کوئی رسولی بھی نہیں ہے۔ اب ہمیں نہیں پتہ، ہم نے اس
کا سارا چیک اپ بھی کر لیا ہے، اس کے جسم میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، اس کے مائنڈ میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، پتہ نہیں اسے کیا ہوا، اسے لے جاؤ۔ پھر ہم جب گھر لے کے آئے اس کو، وہ اسکول سے بھی ہٹ کی میری بیٹی، تو وہ اس طرح ہوا کہ جب وہ اسکول سے بھی ہٹ گئی تو وہ اور ہی زیادہ بیمار ہونے لگی۔ وہاں پہ تو وہ صرف بے ہوش تک ہوتی تھی، اب وہ گھر میں اس طرح کرتی کہ اکثر اوقات وہ چھت پہ چڑھ جاتی اور وہ چھلانگ لگانے کی کوشش کرتی۔ اس کی والدہ بتا رہی تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کو تقریباً 9-10 بار اپنی بیٹی کو خودکشی کرتے ہوئے پکڑا ہے۔ پھر انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ نجومیوں کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا اب ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں ایسی کیا چیز ہوگی کہ بچپن میں اتنی اچھی، اتنی پیاری، بالکل ٹھیک تھی، نہ اس سے کوئی مسئلہ تھا نہ کچھ اور تھا، تو ایسا کیا ہوا کہ وہ اتنی بیمار ہو گئی؟ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اسے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بیٹی کا دم درود کرواؤں، تو اس نے ساتھ ہی کئی لوگوں کو دم درود کے لیے کہا۔ وہ دم درود انہوں نے بہت کیے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اس کو کوئی سایہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر بھی وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے اس طرح کیا کہ ان کے والدین بہت پریشان ہو گئے، تو انہوں نے اسے سنگلیوں سے باندھ دیا اور باندھ کے ایک کمرے میں بند کر دیا، کیونکہ اب اس نے کھانا پینا بھی بالکل چھوڑ دیا تھا، نہ وہ کسی کی بات سنتی تھی اور وہ بالکل ہی بیمار ہو گئی تھی۔ اب یہ اصل وجہ نہیں سمجھ آ رہی تھی، تو اس کی والدہ کہتی کہ آپ کی، میں نے بہت زیادہ شہرت سنی اور میں نے سنا آپ سائیکولوجسٹ ہیں اور آپ ایسے مریضوں کا بھی علاج کر لیتی ہیں جو ہمارے قابو میں نہیں آ رہے، تو یہ میرے پاس آخری امید ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہماری بیٹی کا بھی علاج کریں۔ تو اس کی والدہ نے جب یہ اتنی باتیں کی تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، وہ ہماری بھی بیٹی ہے، ہم مکمل طور پہ علاج کریں گے، ہم مسئلے کی تہہ تک جائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ ایسا ہوا کیا ہے، وہ اتنی کیوں بیمار ہو گئی ہے۔ پھر اسے وہ لے آتے ہیں، اپنی بیٹی کو ہمارے پاس لے آتے ہیں، ہمارے کلینک میں۔ جب وہ ہمارے کلینک میں آتی ہے تو وہ اب اتنی اس کی کنڈیشن خراب ہوتی ہے کہ وہ بول بھی نہیں سکتی، بالکل ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتی ہے، نہ وہ کھاتی ہے نہ وہ پیتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر اب ظلم ہی اتنا ہوا ہوتا ہے، تشدد لوگوں نے اتنا کیا ہوتا ہے۔ کوئی سمجھ رہا ہوتا ہے اسے اسیب ہو گیا، کوئی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اسے رسولی ہے، اور کوئی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اسے ہمارے اقتداروں نے جادو کروا دیا، کیونکہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوتی ہے۔ تو اب ہم آپ کو مکمل طور پہ بتاتے ہیں۔ پھر وہ ہماری جب کلینک میں آئی، ہم نے اس کا علاج کس طرح کیا۔ اگر آپ کے بچوں کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ ضرور ہمارے سے رابطہ کریں، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو مکمل طور پہ آپ ہمیں بتائیں، ہم بھی آپ کو بتائیں گے کہ انہیں ایسا کیا ہوا ہے۔ پھر وہ ہمارے جب کلینک میں آئی تو ہم نے اس کو بہت اچھا ماحول دیا۔ ہم نے اسے ہماری لیب میں ایک روم تھا، بالکل الگ تھا، وہ مریضوں کے لیے ہم نے رکھا ہوا تھا، ہم نے اس میں اسے رکھ دیا۔ اس کی بیٹی کا نام فیقہ تھا، جس کی ساری بات ہو رہی ہے، جو ذہنی مریض تھی وہ فیقہ تھی۔ تو فیقہ کو ہم نے اپنے لیب میں ایک روم دیا، اور فیقہ کو ہم نے 5 فرینڈ بھی دیے، وہ اس طرح کے ہماری لیب میں تیار ہوئے تھے۔ وہ ہماری لیب میں ہم لوگوں نے اپنی ہماری پوری کمپنی تھی، تو ہم نے کچھ بچے بھی رکھے ہوئے تھے اپنی کمپنی میں، کچھ بڑے بھی تھے، ہر ایج کے پرسن جو تھے ہماری کمپنی میں تھے۔
تو جس طرح کا کوئی مریض آتا ہے نا، ہم اس کے حساب سے اس کی ذہنی کیفیت کو دیکھتے ہوئے نا اسے ڈیل کر لیتے ہیں۔ جس دن فیقہ پہلی بار آئی تھی تو وہ اتنی بیمار تھی، اتنی کہ وہ اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، وہ صرف دیکھتی رہتی تھی۔ پہلے تو وہ اتنی زیادہ حرکتیں کرتی تھی، لیکن جب وہ ہماری لیب میں آئی تو اس سے سنگلیوں سے ساتھ باندھا ہوا تھا، اسے سنگلیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ تو پھر نا ہم نے جب اسے الگ روم دیا تو وہ صرف نا ہماری طرف دیکھ رہی تھی، کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ اب اتنا تشدد ہوا تھا، وہ کیا بولتی بیچاری، کر بھی کیا سکتی تھی، بچی تھی۔ تو 5 تھے اس کے ہم ایج بچے ہماری لیب میں ہی تھے، تو ہم نے نا ان 5 بچوں کو نا فیقہ کے ساتھ ہی اس کے روم میں ہی بھیج دیا۔ اب وہ فیقہ کو سنگلیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا، لیکن ہم نے 5 بچوں کو بہت زیادہ پریکٹس کروائی ہوئی تھی کہ آپ نے فیقہ کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے، اور آپ نے فیقہ کی بات کس طرح سننی ہے، بات کس طرح کرنی ہے، اور ہمیں ذہنی طور پہ پتہ لگے۔ ہم نے اصل میں تہہ تک پہنچنا تھا کہ فیقہ کو ہوا کیا ہے۔ پھر فیقہ ہماری تو 5 بچوں میں سے ایک لڑکی جو تھی وہ اکثر جاتی اور فیقہ کو بہت ہی پیار سے اسے کھانا کھلاتی، بالکل فیقہ کی ہم عمر تھی، اور وہ اسے کہتی فیقہ کیسی ہو، اور وہ فیقہ سے نہ کوئی کوسچنس پوچھتی رہتی، کیونکہ وہ ہماری کمپنی کی جو تھی، ہمارے اپنے ہم اس کا علاج جو کر رہے تھے، تو وہ فیقہ سے پوچھتی کہ فیقہ تم کیسی ہو، فیقہ سے کوئی نہ کوئی کوسچنس پوچھتی، لیکن فیقہ نہیں بولتی تھی۔ پھر اس طرح ہوتا، پھر جو 4-5 بچے تھے وہ سارے وہاں چلے گئے۔ پھر آہستہ آہستہ فیقہ کو وہ کھانا کھلاتی، کوئی اسے پانی دیتا، اگر فیقہ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی نا تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ فیل کر جاتے کہ فیقہ کو اس چیز کی شدید ضرورت ہے۔ کوئی نہ کوئی ہمارے جو 5 بچے تھے ان میں سے کوئی نہ کوئی جلدی سے اٹھتا اور فیقہ کی ضرورت پوری کر دیتا۔ فیقہ کا اعتماد اتنا زیادہ پیدا کر لیا کہ پتہ ہی نہ لگتا فیقہ کو۔ پھر ایک دن فیقہ بولی، فیقہ رہتی ان کے ساتھ ہی تھی، لیکن وہ مینٹلی طور پہ اتنی ڈسٹرب ہو گئی تھی کہ وہ ماحول کو کور ہی نہیں کر پا رہی تھی، اسے پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا، کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ تقریباً 2-3 منتھ تک، جب وہ ہمارے جو 5 تربیت یافتہ بچے تھے وہ فیقہ کے ساتھ رہے روم میں، جو فیقہ کے ساتھ روم میں رہے، فیقہ کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کرتے، تو فیقہ کے دل میں احساس پیدا ہوا۔ فیقہ کہتی کہ یہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ فیقہ نے پہلے بولتی نہیں تھی، پھر اس نے بولنا سٹارٹ کر دیا، بہت زیادہ بولتی، تھوڑا تھوڑا بولنے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ پھر وہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے فرینڈس کو بتانا شروع ہو گئی۔ وہی 5 تربیت یافتہ لوگ ان 5 کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی۔ جب وہ ان 5 کو بتاتی تو وہ 5 بہت ہی زیادہ ہمیں باتیں بتاتے ہیں۔ وہ پھر فیقہ کے ساتھ محبت کرتے، اور پھر آہستہ آہستہ فیقہ کو وہ جو فیقہ کو باندھا ہوا تھا، فیقہ کے ساتھ تشدد ہو رہا تھا، وہ فیقہ بتانے لگی۔ فیقہ کہتی کہ جو میری کلاس تھی نا، میری کلاس میں مجھے لڑکیاں بہت ہی زیادہ حقیر نظر سے دیکھتی تھی، اور جو میری اپنی استاذہ تھی نا وہ مجھے بہت ہی زیادہ غصہ کرتی، وہ مجھے کہتی کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ تو بہت ہی زیادہ نالائق ہیں، آپ تو کبھی کچھ حاصل ہی نہیں کر سکتی۔ تو فیقہ کہتی میں نے اپنی امی کو بھی کہا کہ مجھے ٹیچر اتنا زیادہ مارتی ہے، اور ہر ٹائم مارتی ہے، میں لیسن یاد کر کے بھی جاؤں تو مارتی ہے، اگر نہ یاد کر کے جاؤں تو بھی مارتی ہے، جب میں اکیڈمی پہ جاتی ہوں تو وہ بھی مجھے مارتے تھے۔ تو میں یہ سوچتی تھی کہ یہ کیا عذاب ہے،
کیا عذاب آ گیا ہے کہ میری زندگی ہی میرے پر عذاب بن گئی ہے. تو فیقہ نا بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی. پھر فیقہ کی جو اس کی اپنی فرینڈ تھی، فیقہ کی فرینڈ نے اسے بچپن میں دھوکہ دے دیا. اب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، انہیں بہت زیادہ پیار کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں والدین بھی پیار کریں، ہمیں استادہ بھی پیار کریں. اگر ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو ہمیں ہمارے استاذہ بتائیں کہ یہ کیسے کرنی ہے. لیکن وہ وہاں کا اسکول تھا، اس کی جو ٹیچر تھی بہت زیادہ سخت تھی، روڈ بیہیو تھا اس کا، اور وہ ایسی بچیوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتی تھی جو اسے پسند تھی. فیقہ پھر آہستہ آہستہ فیقہ نے اپنی امی کو کہا امی میں جو مرضی کر لوں، میری ٹیچر تو میری کبھی ہمدردی اس نے کی ہی نہیں ہے. اگر میں ٹیچر سے دوسری بار لیکچر پوچھوں نا تو ٹیچر مجھے کہتی ہے کہ آپ کیوں آئی ہو، آپ جا خود کر لو. اور جب کہ کچھ لڑکیوں کو ٹیچر 10 بار بھی بتا دیتی ہے اور مجھے نہیں بتاتی. پہلی بات فیقہ نے سمجھا کہ اس کو ٹیچر پسند نہیں کرتی. پھر آہستہ آہستہ ٹیچر نے اس کا نظر میں سے نا سب کلاس میں سب کی نظروں سے گرا دیا، اور وہ فیقہ بہت زیادہ نالائق ترین اسٹوڈنٹ شمار ہونے لگی. فیقہ تھی بہت زیادہ انٹیلیجنس، اسے شوق تھا وہ آگے جائے. لیکن جب وہ کلاس میں نالائق کے طور پہ شمار ہونے لگی تو وہ کیا کرتی، اس نے اپنی آپ کو یہ تشویش سے بچانے کے لیے اس نے اپنے مائنڈ میں نا ایک سیٹ اپ کری. اس نے کہا جب بھی مجھے کوئی برا کہے گا میں اسے ماروں گی. اس نے اپنے اندر تشدد پیدا کر لیا. اس نے اپنے اندر ایسے افعال پیدا کر لیے کہ وہ کہتی تھی کہ کوئی بھی اپنا نہیں ہے. پھر وہ اپنی والدہ کو بھی کئی بار کہتی، والدہ بھی نہ سنتی. تو اس کا جو ابو تھا، اس کا ابو کا تو بیہیو اور ہی زیادہ روڈ تھا. اس کا ابو فیقہ کیونکہ اکیلی ہی تھی گھر میں، تو اس کا ابو اکثر اس کی والدہ سے لڑتا رہتا اور کہتا کہ یہ فیقہ کیوں پیدا ہوئی ہے. فیقہ کو اس بات کی بھی بہت زیادہ پریشانی، گھر آتی ہے تو گھر اس کا والد کہتا ہے کہ لڑکی کیوں پیدا ہوئی ہے، لڑکا ہونا چاہیے تھا. جب اسکول میں جاتی ہے تو ٹیچر اسے اہمیت نہیں دیتی. پھر اس کے بعد اس کی جو فرینڈز ہیں، فرینڈز بھی اسے اہمیت نہیں دیتی تھی. پھر اگر وہ معاشرے میں کہیں جاتی تھی تو اس کا والد اسے بہت زیادہ مار کے اسے لے کے آتا تھا، حالانکہ یہ بات اسے پیار سے سمجھانے چاہیے تھی. پھر فیقہ نے اپنے نا ذہن میں نفرت پیدا کر لی، نفرت کے افعال. وہ سوچنے لگ گئی کہ یہ دنیا بالکل ہی بیکار ہے، اس میں محبت نام کی چیز ہی نہیں ہے. فیقہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگی. آہستہ آہستہ وہ اتنی زیادہ بیمار ہو گئی کہ جو ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کو فیقہ خود ہی اپنے قابو سے باہر نکل گئی. فیقہ کو خود ہی نہیں پتہ لگتا کہ وہ بیمار کس وجہ سے ہوئی، کہ انہیں اسے اسکول سے بھی ہٹانا پڑ گیا اور انہیں اسے کمرے میں بند کرنا پڑا. پھر ہمارے پاس جب آئی ہم نے اسے اتنی محبت دی، پھر وہ تقریباً 2 سال تک ہمارے پاس رہی. ہم نے اس کی ہر ایک چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھا، ہم نے اس میں اعتماد پیدا کیا. ہم نے اسے کہا کہ نہیں، یہ سب باتیں غلط ہیں، دنیا میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، آپ بہت کامیابی حاصل بھی کر سکتی ہیں. جب ہم نے فیقہ میں اعتماد پیدا کیا تو وہ بہت آگے چلی گئی. آپ بھی غور کیجئے، کہیں آپ کے بچے بیمار ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی وجہ ضرور ہوگی. آپ اپنے بچوں کو پیار سے بتائیں اور بتا کے ان کی یہ ساری مشکلیں حل کرنے کی کوشش کریں. اور ہمارا یہ اتنی لمبی سٹوری بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ آپ اپنے ماحول کو کور کریں اور آپ اپنے بچوں کے جذبات کو سمجھیں، آخر انہیں کیا ہوا ہے. آپ اپنے بچوں کا خود بھی علاج کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے ایک سائیکولوجسٹ ہی آپ کے بچوں کو صحیح کرے گا. آپ کے بچوں کو وہ بندہ ٹھیک کر سکتا ہے آپ کے بچے جس پہ اعتبار کریں. بچوں کا زیادہ اعتبار اپنے والدین پر ہوتا ہے،
والدین بھی اپنے بچوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں اگر وہ ان کا اعتبار بنا لیں. اگر بچے انہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے بھی ہیں, انہیں اپنے مسئلے بتاتے ہیں, والدین انہیں سولو کرنے کی کوشش کریں, آگے سے ڈانٹیں نا. اللہ حافظ. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا.